بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کامیابی کے 7 اسلامی قرآنی اصول۔ کامیابی کا پہلا قرآنی اصول۔ قرآن کریم میں پہلی ہی سورت میں جہاں فرد کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق کی دعا سکھائی گئی ہے، وہیں اسے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ دعا کرے کہ اللہ کریم اسے ان لوگوں کے راستے پر چلا دے جن پر اس نے انعام کیا، کیونکہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے سے ہی دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا کی جاتی ہیں۔ کامیابی کا دوسرا قرآنی اصول۔ قرآن نے بیان کیا ہے کہ ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، اور پھر اس بات کو دوبارہ بتا کر شک کرنے والوں کو قیامت تک خاموش کر دیا گیا ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، یعنی زندگی میں تکلیفیں اور مشکلیں پہلے آئیں گی اور آسانیاں بعد میں آپ کے گھر کا راستہ دیکھیں گی۔ فرد کو دنیا میں پہلے مشکل کام کرنا پڑتا ہے، پھر اسے آسانیاں عطا کی جاتی ہیں۔ کامیابی کا تیسرا قرآنی اصول۔ خدا کی کتاب قرآن حکیم کا کہنا ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس کرنا ہی سب سے بڑا شیطانی ہتھیار ہے، اس لیے تو حکم دیا گیا ہے کہ مایوس نہ ہوں، اور مایوسی کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں نفسیات دان اس حقیقت کو سائنسی طور پر جان چکے ہیں کہ فرد بعد میں مرتا ہے، پہلے اس کی امیدیں اور آس دم توڑ دیتی ہیں۔ تمام ذہنی امراض کی بنیادوں میں مایوسیوں اور نا امیدیوں نے ڈیرے ڈال رکھے ہوئے ہیں۔ کامیابی کا چوتھا قرآنی اصول۔ تفکر و تدبر کرنا قرآن کا وہ حکم ہے کہ جس میں کہیں اپنی ذات پر سوچنے کا حکم دیا گیا ہے، جسے سیلف نالج اور تمام علوم کا سرچشمہ قرار دیا جاتا ہے، تو کہیں خدا کی دیگر تخلیقات پر سوچنے کا حکم ہے، تاکہ سوچنے کے اس عمل کے نتیجے میں فرد دنیا اور آخرت میں ہر خیر و برکت کے سرچشمے یعنی اللہ تعالیٰ کو جان اور پہچان لے۔ کامیابی کا پانچواں قرآنی اصول۔ ہر فرد اور قوم کو اپنی حالت خود بدلنا ہوگی، کیونکہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے۔ اپنی حالت کے بدلنے کے لیے خود ہی میدان عمل میں اترنا ہوگا، کوئی غیبی مسیحا کہیں سے نازل نہیں ہوگا جو کسی فرد یا قوم کی حالت بدل کر رکھ دے۔ صرف ڈھونڈنے والوں کو عطا کیا جاتا ہے اور مانگنے والوں کو دیا جاتا ہے۔ مدد بھی ان کی جاتی ہے جو اپنی پوری کوشش کر چکے ہوں۔ بے عمل لوگوں کے لیے کہیں بھی کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مفلوج اور معطل بنا کر بیٹھے رہنا خدا پر توکل نہیں بلکہ اس کی تحقیر ہے۔ کامیابی کا چھٹا قرآنی اصول۔ انسان جس کی کوشش کرتا ہے وہی پاتا ہے،
مگر کوشش کرنا اور جس سمت میں ہم نتائج چاہتے ہیں اس کی بھرپور کوشش کرنا ہم پر لازم ہے۔ قرآن میں بیان کردہ یہ اصول بھی ہمیں اس بات کی تحریک و ترغیب دیتا ہے کہ فوری طور پر میدان عمل میں آیا جائے اور جس کے نتائج کی خواہش ہے ویسے ہی عمل کیے جائیں۔ اس آیت میں خدا نے بہت واضح انداز میں بتایا ہے کہ ہمیں فطرت نے آزاد پیدا کیا ہے، بلکہ ہم اپنے مقدر کو تراشنے والی وہ مخلوق ہیں جنہیں اپنی تقدیر بنانے میں سہاروں کی نہیں، حوصلوں اور جذبوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کامیابی کا 7واں قرآنی اصول: خدا نے زندگی کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ جان سکے کہ کون احسن عمل یعنی اچھے کام کرتا ہے۔ احسن عمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیں اور وہ اس قدر شاندار اور اعلیٰ طریقے پر سر انجام دینا کہ کام کا فی نفس حق ادا ہو جائے، اسے احسان کے درجے پر کیا جائے۔ یہ امور چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو، ان کو اس قدر اچھے طریقے سے کیا جائے کہ مالک کائنات خوش اور راضی ہو جائے، تو اس سے بہتر درجہ کی ایکسیلنس کیا ہوگی؟ یعنی چاہے نماز ادا کرنا ہو یا کاروبار کرنا ہو۔ تو یہ تھے آج کے پیارے پیارے قرآنی اصول۔ اگر ہم ان اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں تو کوئی شک نہیں کہ کامیابی ہمارے قدم نہ چومے اور اللہ تعالی ہم سے راضی اور خوش نہ ہوں۔ یا اللہ ہمیں ان اصولوں پر زندگی گزارنے کی ہمت و طاقت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔